اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے حالیہ دورے نے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے دنیا کو اجاگر کیا ہے، جبکہ UN سیکرٹری جنرل کے اس بیان سے دنیا کو گلوبل وارمنگ کی اہمیت اور اس سے ہونے والی تباہی سے بھی آگاہی ہوئی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی ناقابل تصور ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان نہیں بلکہ دنیا اور گلوبل وارمنگ ہے۔ پاکستان دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ میں نے اس شدت کا انسانی المیہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں آج جس صورتحال کا سامنا پاکستان کو ہے، کل دنیا کا کوئی دوسرا ملک بھی اس صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کو اس وقت اپنی تاریخ کے تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے، جس کی وجہ دنیا میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے، جو دنیا میں تغیرات کا سبب بن رہا ہے، اور پاکستان کی موجودہ صورتحال اسی کا نتیجہ ہے، جس کے باعث غیر متوقع طور پر شدید بارشیں ہوئیں اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کو 2010 میں آنے والے سیلاب سے کئی گنا زیادہ تباہ کن قرار دیا جا رہا ہے، جس میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، 1500 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 72 اضلاع آفت زدہ قرار دیے گئے ہیں، 10 لاکھ گھر، ہزاروں ایکڑ اراضی تباہ اور لاکھوں ٹن گندم خراب ہو چکی ہے، جس کے باعث سیلاب زدہ علاقوں میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس تخمینے کے مطابق حالیہ سیلاب کے نتیجے میں نقصانات کا اندازہ $30 ارب لگایا گیا ہے، جبکہ 2010 میں پاکستان کو ملنے والی امداد کا تخمینہ $1.3 ارب لگایا گیا تھا، جس میں سعودی عرب $362 ملین کی امداد کر کے سرفہرست رہا، مگر اس بار عالمی برادری کا رد عمل اور مالی امداد حوصلہ افزا نہیں، جس کی ایک وجہ دنیا میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بحران ہے۔ تاہم یہ امر خوش آئند ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، سعودی عرب، UAE، ترکی اور چین جیسے ممالک پاکستان کی مدد کو آگے آ رہے ہیں، جبکہ ایسے کڑے وقت میں برادر اسلامی ملک مراکش بھی کسی سے پیچھے نہیں، جس نے حال ہی میں پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے۔ مراکش حکومت کا یہ اقدام یقیناً قابل تحسین ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں مراکش کے سفیر محمد کرمون نے مجھے بتایا کہ مراکش حکومت مشکل حالات میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور سیلاب زدگان کے لیے امدادی رقم بہت جلد پاکستان کو موصول ہو جائے گی۔ یوں تو ہر قدرتی آفات کے آفٹر شاک ہیں، مگر حالیہ سیلاب کے اثرات طویل المدت دکھائی دے رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب نے پاکستان کو ناقابل برداشت نقصان پہنچایا ہے اور ملکی معیشت جو پہلے ہی بحران کا شکار تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں سے مزید مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی تاریخ رقم کی ہے، جو سیاست کو پس پشت ڈالتے ہوئے سب کام چھوڑ کر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ اور سیلاب زدگان کی داد رسی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ اقدام قابل تحسین ہے، لیکن حکومت اس بڑے آفات کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پوری قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسے کڑے وقت میں یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ عمران خان جلسے جلوسوں میں اپنی سیاست چمکانے میں مصروف عمل ہیں اور عام انتخابات کے لیے حکومت اور اداروں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، حالانکہ ایسے حالات میں جب پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور سیلاب زدگان زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہیں، نئے انتخابات کا مطالبہ کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ مگر ملکی معیشت کے خلاف سوشل میڈیا پر PTI کا ایک اور گھناؤنا پروپیگنڈا سامنے آیا ہے، جس میں سیلاب زدگان کو ملنے والی آٹے کی ایک امدادی بوری کی تصویر وائرل کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی امداد پاکستان میں دکانوں میں فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ تصویر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دورہ پاکستان کے دوران سوشل میڈیا پر چند گھنٹوں میں 600 مرتبہ ٹیگ کی گئی اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، کیونکہ یہ امداد دکانوں پر فروخت کی جا رہی ہے۔ ایسا گھناؤنا پروپیگنڈا شاید کوئی ملک دشمن ہی کر سکتا ہے، اور ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان اور سیلاب زدگان کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو درپیش موجودہ حالات میں معیشت کی بہتری اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے، جو عالمی امداد کے بغیر ممکن نہیں۔
اور اس مقصد کے لیے عالمی ڈونرز کانفرنس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے دورہ پاکستان اور ان کی پاکستان کے لیے عالمی امداد کی اپیل کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور عالمی برادری پاکستان کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔